السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ آج سے 365 دن قبل 2021 کے آخری لمحات میں جب ہم بیٹھے تھے اور پوچھ رہے تھے ان سے کہ ان کو کیا لگتا ہے 2022 میں کیا کیا ہوگا، تو ظاہر ہے پورا پروگرام تھا، اس کی ایک جھلک آپ دیکھ لیجئے اور آپ خود دیکھیے اور حیران ہوئیے کہ کس طریقے سے جو کچھ انہوں نے کہا اور جو ہوا اس میں حیرت انگیز مماثلت ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ 2022 میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے وسیم بھائی کہ الیکشن کے لیے ایک ٹائم فریم بن جائے۔ خان صاحب کے لیے یہ سال انتہائی مشکلات کا سال ہوگا۔ انفارچونیٹلی مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اس سال سسٹین کر پائیں گے۔ مجھے قرۂ فعال نون لیگ کا کھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس وقت یعنی 2022 میں جو سچویشن ہوگی اس وقت سب سے زیادہ جو اسٹرانگ پلانٹس ہوں گے وہ شہباز شریف کے ہوں گے۔ مجھے مہنگائی کا گراف مزید بڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور خاص طور پہ مارچ اور اپریل کے بعد مہنگائی کی شدت میں اضافہ نظر آتا ہے۔ اس سال مجھے لگتا ہے کوئی سیاسی شخصیت، بڑی شخصیت کی آل آف سڈن ڈیتھ کا بھی امکان بن سکتا ہے پورا گلوبلی۔ اس علم نجوم کے جو ماہرین ہیں ان کے مطابق وہ سریا ستارہ 12 مئی کو نکل رہا ہے، مئی 12 مئی 2020، یعنی 12 مئی کو وہ سریا ستارہ نکل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اس حدیث کی روشنی میں، امام اعظم کے اس قول کی روشنی میں، تو مطلب یہ کہ 12 مئی تک انشاءاللہ یہ بیماری وبا پورے عالم سے بالکل یہ ختم ہو جائے گی۔ آج کل پاکستان کے مشہور ٹی وی پروگرامز کے اندر آپ کو پیمسٹری یعنی ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کرنا، ایسٹرولوجی یعنی علم نجوم یا فارچون ٹیلنگ یعنی مستقبل کے بارے میں پیشن گوئی کرنے سے متعلق بہت سارے پروگرام دیکھنے کو مل رہے ہیں، جہاں پر ٹی وی پر بیٹھ کر ایک شخص کو انتہائی درجے کا عالم اور اپنے علم کا ماہر دکھا کر کسی بھی بڑے سیاسی، مذہبی یا کسی بھی یونیورسل ایونٹ کے ہونے یا نہ ہونے سے متعلق یا اس کے مستقبل سے متعلق کوئی بھی رائے انتہائی یقین کے ساتھ دکھائی جاتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ مشہور جرنلسٹ وسیم بادامی نے تو باقاعدہ اس کے پورے ہونے کا فالو بیک بھی لینا شروع کر دیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ صرف جاہل ہی نہیں بلکہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس جہالت کا شکار ہیں، اور ٹی وی اور سوشل میڈیا پر نشر ہونے والے ان کے پروگرام سے متاثر ہو کر لوگ انہی جادوگروں اور پیشن گوئیاں کرنے والے شعدہ بازوں کے ہتھے چڑھ کر لٹ جاتے ہیں۔ لیکن لاجیکلی اور اسلامی نقطہ نظر سے ایسٹرولوجی، ہارسکوپک، پامسٹری، زوڈیک سائنس، کارڈ ریڈنگ یا فارچون ٹیلنگ کی حقیقت دراصل ہے کیا، آئیے جانتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اسلام کا ایسی کسی بھی قسم کی توہم پرستی اور خود ساختہ علم سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اسلام تو ان چیزوں سے سختی سے منع کرتا ہے۔ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کا اللہ کی ذات کے سوا کسی کو علم نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر بھی بہت زیادہ پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ آنے والے وقتوں کے اندر کیا ہونے والا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی دعویٰ کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا ہے، اور اسی لیے ہر پیشن گوئی اپنے وقت کے مطابق بالکل سچ ثابت ہوئی۔ مگر انسانوں میں کوئی پیغمبر بھی خود سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے اپنے اگلے سانس کا یا اگلے لمحے کا بھی علم ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے اسے کچھ عطا نہ کر دے یا کچھ وحی کے ذریعے بتا نہ دے، اور وہ بھی اس لیے کہ لوگوں کو یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کا دعویٰ سچ ہے۔ تو پھر کوئی انسان تو یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ اسے مستقبل کے بارے میں کچھ پتہ ہو، اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے، کیونکہ وہ علم غیب کا دعویٰ کر رہا ہے جو کہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور جہاں تک پامسٹری، ایسٹرولوجی، کارڈ ریڈنگ جیسے علوم کا تعلق ہے تو یہ صرف توہم پرستی کا نتیجہ ہیں، جنہیں ہندو اور دیگر غیر مسلم قوموں کے اندر انتہائی اہمیت حاصل ہے، اور آج بھی ستاروں، ہاتھوں کی لکیروں یعنی کنڈلیوں اور توہم پرستیوں پر آج بھی یہ لوگ یقین رکھتے ہیں، اور ایک لمبے عرصے تک ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ توہم پرستیاں مسلمانوں کے اندر بھی منتقل ہو چکی ہیں، جن کی شروعات آج سے ہزاروں سال پہلے ہوئی تھی۔ منا بھائی MBBS 2 کا یہ مشہور سین تو آپ کو یاد ہوگا۔ میں جوتش ہوں، بٹک مہاراج۔ تیری بات رونگ بھی ہو سکتی ہے نا باس؟ آج تک تو ہوئی نہیں ہے بھائی، یہ تو گاڈ ہے یار۔ ایک کام کر رہا ہے، انڈین کرکٹ ٹیم میں تو چن، جس کے کنڈلی میں سینچری وہ ٹیم کے اندر۔ جب سونامی آیا، ارتھ کوئک آیا، اکی ممبئی میں پانی بھر گیا تھا، تب کدھر گئی تھی تیری ودیا؟ کون کہتا ہے کہ مجھے اپنے بھوشیہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے؟ پتا ہے تو پتا، اگلے 2 منٹ میں تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے 10 نہیں بولو۔ جس کو خود کا بھوشیہ نہیں معلوم وہ دوسرے کا بھوشیہ کیا بتائے گا؟ یعنی جس شخص کو اپنے اگلے سیکنڈ کا نہیں پتا وہ دوسروں کے مستقبل کے بارے میں پیشن گوئیاں بھلا کیسے کر سکتا ہے کوئی سینس اس بات کی؟ اگر ایسا ہوتا تو آج یہ لوگ آپ کو روڈز پر بیٹھے یہاں وہاں گھومتے نظر نہیں آتے، بلکہ دنیا کی ہر دولت شہرت انہی کے پاس ہوتی، کیونکہ ان کی تو پیشن گوئی کبھی غلط ہی نہیں ثابت ہو سکتی اور نہ ہی کوئی فیصلہ۔ تو کیوں نہ یہ لوگ پہلے خود سے شروعات کریں،
جو یہ دوسروں کے لیے کلیم کرتے ہیں کہ ہم آپ کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے کہ اسے پتہ ہے کہ مجھے اپنے اگلے لمحے کا بھی علم نہیں، لیکن پھر بھی اپنے مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے وہ ہمیشہ بے قرار رہتا ہے۔ یہ اس کی فطرت میں شامل ہے، اسی لیے ایسی چیزیں اسے بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ صرف ایک معاملہ جادوگروں کا ہے جس کے اندر شیطانی جنات جو کہ اڑ سکتے ہیں، پہلے آسمان پر جا کر فرشتوں کی باتیں سن کر انسانوں کے مستقبل سے متعلق خبریں جو کہ فرشتے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یہاں سے سن کر جادوگروں کے پاس پہنچاتے ہیں، جن میں سے ایک خبر سچی ہو تو 100 جھوٹی خبریں خود سے اس کے اندر مکس کر کے جادوگر تک پہنچاتے ہیں، اور ایسے شیطانوں کو ہی مارنے کے لیے آسمان سے اسٹرائڈز یا آگ کے شہاب ثاقب ان کو مارے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی علم یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اسے انسان کے مستقبل سے متعلق کچھ علم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی 10 پیشن گوئیوں میں سے ویسے ہی ایک اتفاقی طور پر سچ ثابت ہو جائے، اور اسی ایک پیشن گوئی کو بنیاد بنا کر لوگ اس شخص کو کسی انجانے علم کا مالک یا انجانی طاقت کا حامل شخص بنا دیں جو کہ غیب کی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے سامنے اس کی مثال بابا ونگا کی ہے، جو کہ بلغاریہ کی ایک خاتون ہے، اور نوسٹراڈیمس جن کی کئی 100 پیشن گوئیوں میں سے اگر ایک اتفاقی طور پر سچ ثابت بھی ہو جائے تو اسی ایک کو بنیاد بنا کر لوگ انہیں ایسی شخصیت کے طور پر جانتے ہیں جو کہ مستقبل کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب مائنڈ گیمز ہیں، یہ لوگ آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہارسکوپک کی مثال لے لیں، جس میں آپ کے ایک ہفتے کے متعلق پیشن گوئی کی جاتی ہے کہ آپ کا یہ ہفتہ بہت اچھا گزرے گا، تو سوچیں کہ ظاہر ہے کہ پورے ہفتے کے اندر آپ نے کوئی ایک کام تو ایسا کیا ہوگا جو کہ بہت اچھا ہوگا، یا آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہوا ہوگا، جس کے بعد آپ کا یقین اس پر مزید پکا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نوٹس کریں کہ ہر ایک زوڈیک سائن کی خوبیاں آپ کو اپنے اندر ہی دیکھنے کو ملیں گی، جو کہ ہر انسان کے اندر بالکل کامن ہوتی ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ سب مائنڈ گیمز ہیں جن کے ہاتھوں لوگ بیوقوف بنتے ہیں، کیونکہ انہیں عام انسان نہیں سمجھ سکتا، اور ان لوگوں کے ہاتھوں بیوقوف بنتے ہیں اور اسے چھاپنے والے لوگ کیونکہ اسے بزنس کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، اپنے اخبارات، رسالے اور پیشن گوئیاں کرنے کے بھاری پیسے چارج کرتے ہیں، لہٰذا یہ کاروبار کبھی بند نہیں ہوتا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ یہ میگزین اور اخباروں سے آپ کو ٹی وی میڈیا اور سوشل میڈیا پر شفٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور جب تک لوگ اس بات پر یقین رکھتے رہیں گے یا تو ہم پرستی میں پڑے رہیں گے تو یہ کاروبار بھی چلتا رہے گا۔ اگر فرض کریں کہ ہارسکوپک یا کنڈلی ہی شادی کی شرط ہے، تو ہندو مذہب کے اندر یا کسی بھی اور مذہب پر یقین رکھنے والے لوگوں کی شادیاں اس کے باوجود بھی ختم کیوں ہو جاتی ہیں؟ کاروبار کیوں تباہ ہوتے ہیں؟ کیا کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی ڈیٹ کو پیدا ہوا یا اپنی مرضی سے اس کو موت آنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی بھی نجومی اور پیشن گوئیاں کرنے والے شخص کے پاس گیا تو گویا اس نے اس چیز کا انکار کیا جو کہ محمد پر نازل ہوئی، یعنی قرآن کریم کا، اور قرآن کے انکار کا مطلب ہے اللہ کا انکار۔ آج بھی ہمارے ملک کے اندر لوگ اس قدر کمزور ایمان رکھتے ہیں کہ جگہ جگہ دیواروں پر آپ کو ہاتھ کے سائن کے ساتھ کسی نہ کسی عامل بنگالی یا جادو ٹونا کا اشتہار دیکھنے کو ضرور ملتا ہے، جسے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی آدھی عوام پر جادو ہے اور آدھی مردانہ کمزوری کا شکار ہے۔ کسی کا کاروبار نہیں چل رہا تو بندش ہے، شادی نہیں ہو رہی تو کسی نے جادو کیا ہے، نوکری نہیں مل رہی تو کسی نے جادو کروایا ہے۔ اس کے لیے قسمت، جادو، بندش وغیرہ کو ذمہ دار ٹھہرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم میں تو یہ توہم پرستی اس قدر زیادہ ہے کہ اگر کالی بلی رستہ کاٹ لے تو نحوست، دیوار پر کوا بولے تو مہمان آنے والے ہیں، الو نحوست کی علامت، گھروں کے آگے نظر سے بچنے کے لیے کالی ہانڈی، یا سواری کے پیچھے جوتا لٹکانا جیسی رسمیں آج بھی موجود ہیں، جس کا نہ عقل سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی اسلام سے۔ کیونکہ اگر آپ پر کوئی مشکل آنی ہے تو کیا یہ ہانڈی یا یہ جوتا آپ کی مدد کر سکتا ہے یا آپ کی کسی مشکل کو دور کر سکتا ہے؟ دراصل شیطان انسانوں سے یہ سب کروا کر ان کے دل کے اندر وسوسے ڈالنا چاہتا ہے کہ اللہ کی ذات پر ان کا یقین کمزور ہو، کیونکہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر واضح طور پر یہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور پاسے، یعنی پیشن گوئیاں کرنے کے سبھی طریقے یہ ناپاک شیطانی کام ہے، سو ان سے بچے رہنا تاکہ تم نجات پاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسی نعمت عطا کی ہے، وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر سکتا ہے، اور اسی لیے قرآن کریم کے اندر بھی اللہ پاک انسانوں کو ان توہم پرستیوں سے متعلق لاجیکلی طور پر سوچنے کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک نہ کرنا جب تک اس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے۔ بے شک کان، ناک، دل، عقل سب کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ انہیں استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہ کی۔ قرآن کریم کا واضح طور پر حکم آ جانے کے باوجود بھی سوچیں کہ یہ لوگ اب بھی اس چیز کو کس لیے پروموٹ کر رہے ہیں؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہیں یا ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو میں پریڈکٹ کر سکتا ہوں آپ کے بارے میں، آپ کا ہاتھ دیکھ کر کے یا بنا ہاتھ دیکھے شکل دیکھ کر کے، اور آپ کہو گے بالکل سچ، اس کو دنیا کی کوئی طاقت چیلنج ہی نہیں کر سکتی۔ 2-3 باتیں ایسی کہوں گا کہ آپ بول ہی نہیں سکتے کہ میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں۔ فار ایگزامپل میں بولتا ہوں کہ آپ بہت اچھے انسان ہو،
सबके साथ बहुत अच्छा करते हो, लेकिन लोग ही आपके साथ बुरा करते हैं। सच है झूठ है? आप मेहनत तो बहुत करते हो, लेकिन जितना आपको मिलना चाहिए ना, उतना अभी तक मिला नहीं है। मिलेगा, अभी तक नहीं मिला है। आप कमाते बहुत हो, लेकिन सब खर्च हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। ये सब यूनिवर्सल इल्यूजन्स हैं जिन लोगों को सुनने में बड़ी सही लगेगी। इसका जवाब ना हो ही नहीं सकता। और सेल्स का एक बेसिक सा फंडा है, अगर मैंने आपसे 3 हाँ ले लिए ना, तो चौथे में अगर ना भी होगा तो आप हाँ कर दोगे। 3 यस चाहिए।